جنوبی پنجاب میں ادویات عام آدمی کی پہنچ سے باہر، ایک سال کے دوران دل کی ادویات 64، بلڈ پریشر کی ادویات 90% مہنگی، جان بچانے والی دیگر ادویات بھی پہنچ سے باہر ہو گئی۔ ادھر بہاولپور میں ادویات کی قیمتوں میں 150% تک اضافہ، جبکہ رحیم یار خان میں ایک سال میں ادویات کی قیمتیں 20 سے 30% بڑھ گئیں۔ کمپنیاں جب دل کرتا ہے، پہلے ہمیں انفارم کیا جاتا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ یہ میڈیسن کا ریٹ بڑھ جائے گا۔ اب کمپنیاں نہ انفارم کرتی ہیں، اپنی مرضی سے ریٹ بڑھا دیتی ہیں۔ یہ دوائی مہنگی ملتی ہے، آگے سے ہونی زیادہ مہنگی ملتی ہے، 10-15 ہزار لگ گیا ہے۔ مال ڈانڈا بیچ کے آتے ہیں، ادھر لگا کے جاتے ہیں، پھر اور کیا ہم لے کے آئیں؟ مال ڈانڈا ہوتا ہے وہ بھی بک۔ سر چھپانے کے لیے چھت بنانا پہنچ سے باہر، تعمیراتی سامان کی بڑھتی قیمتوں نے مشکل پیدا کر دی۔ ہارون آباد میں فی 1000 اینٹ 14,000 روپے کی ہو گئی، ریت کی ٹرالی 17,000 روپے کی ہو گئی۔ کاروبار ٹھپ ہونے سے دکاندار پریشان۔ عالمی مارکیٹ میں ڈیمانڈ بڑھنے سے سونے کی قیمتیں بڑھ گئی۔ ملتان میں 24 گھنٹے میں سونا 3,000 روپے فی تولہ مہنگا، 24 کے رات سونا 4,41,000 روپے فی تولہ ہو گیا، 22 کے رات سونا 4,04,000 روپے فی تولہ ریکارڈ۔ آٹو اسپیئر پارٹس بھی مہنگے، دکاندار خریدار پریشان۔ فرنڈا محمد پناہ کی آٹو پارٹس مارکیٹ ویران، 1500 سے 1600 والا ٹائر اب 2400 سے 2500 روپے میں مل رہا ہے، 700 سے 800 روپے والا گرانی سیٹ 2000 روپے کا ہو گیا۔ لنڈا بازار سردی کی شاپنگ کے لیے غریبوں کی پسندیدہ جگہ۔ لنڈا بازار جو کبھی سستا ہوتا تھا وہ بھی مہنگا ہو گیا، گرم کپڑوں کی قیمتوں کو بھی آگ لگ گئی۔ مظفر گڑھ کے شہریوں کے مطابق لنڈا بازار اور عام مارکیٹ کا ریٹ تقریباً برابر ہے۔ جنوبی پنجاب میں اسموگ آئے روز بڑھنے لگی۔ ملتان، رحیم یار خان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان کی فضا زہر آلود ہو گئی، سانس لینا بھی دشوار ہو گیا، شہری بیمار پڑنے لگے۔ ملتان میں وائرل انفیکشنز کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں اسموگ کی بڑی وجہ، موٹر وے پولیس خانپور کی طرف سے آگاہی جاری۔ ٹول پلازوں پر ڈرائیورز کو آگاہی پمفلیٹس دیے جا رہے ہیں، مختلف پوائنٹس پر خصوصی بریفنگ بھی دی جانے لگی۔ لودھرا انتظامیہ فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے متحرک۔ ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر جنرل لیاقت علی گیلانی نے اسموگ آگاہی واک نکالی، کہا ضلع انتظامیہ اینٹی اسموگ کارروائیوں میں مصروف ہے۔ فضائی آلودگی کے خاتمہ کے لیے ستھرا پنجاب کی اینٹی اسموگ مہم، اسسٹنٹ کمشنر برے والا وقار انجم کی زیر نگرانی سڑکوں کی دھلائی۔ اسسٹنٹ کمشنر وقار انجم کہتے ہیں اداروں اور عوام کو مل کر آلودگی کا خاتمہ کرنا ہے۔ ادھر کوٹدو لیا میں واک اسموگ کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ میلسی میں ستھرا پنجاب ماڈل وارڈ کا افتتاح کر دیا گیا۔ ایم پی اے جہانزیب خان اور ڈیپٹی کمشنر عمرانہ توقیر نے صفائی کا کام چیک کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر میلسی زہیب کریم نے پروجیکٹ بارے بریفنگ دی۔ ہمارا ریٹ بنتا ہے 600 روپے منیمم، اور ہمیں ریٹ جو اناؤنس کیا گیا وہ بنتا ہے 400 روپیہ۔ 396 ارب روپیہ صرف پنجاب کے کاشتکار کو نقصان ہو رہا ہے۔ پنجاب میں اگر کوئی شوگر مل چلی ہے تو وہ برائے نام ہے۔ اگر ہمیں 400 روپے ملتا ہے تو 53 روپے فی من ہمارا نقصان ہے۔ پچھلے سال جب گنا شروع ہوتا 425 روپے ریٹ تھا، اور چینی کا ریٹ کیا تھا 125 روپے۔ آج اگر چینی کا ریٹ 200 روپے ہے تو گنے کا ریٹ 400 روپے۔ گنے کے کاشتکاروں کو 396 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ مرکزی صدر پاکستان کسان اتحاد خالد محمود کھوکھر کی ملتان میں پریس کانفرنس، بولے چینی 200 روپے کلو، گنا 400 روپے من ہے، تاحال شوگر ملز نہیں چلی، کسان پریشان ہیں۔ میدا چوکر کی ترسیل پر پابندی، فلار ملز بحران کا شکار، پابندی برقرار رہی تو مل سکریپ بن جائیں گی۔ ضلع صدر فلار ملز ایسوسی ایشن رحیم یار خان محمود دورانی کہتے ہیں چوکر کی ترسیل پر پابندی سے مویشی پال حضرات متاثر ہو رہے ہیں۔ ملتان میں اہم شاہراہوں کی تقدیر نہ بدلی، گھنٹہ گھر چوک میں سڑک بیٹھ گئی، اہم گزرگاہ تباہ حال، ایک ماہ سے انتظامیہ نے اس طرف توجہ نہیں دی، گڑھا پڑنے کے باعث حادثات بھی ہونے لگے،
شہریوں نے ذمہ دار حکام سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ ملتان کی سبزی منڈی تجاوزات مافیا کے نرغے میں، آپریشن کے ایک روز بعد ہی دوبارہ تجاوزات قائم۔ داخلی راستوں میں تجاوزات کے باعث ٹریفک جیم معمول، آپریشن کے اگلے ہی روز ریڑھیاں لگا دی جاتی ہیں۔ تجاوزات کا مکمل خاتمہ یقینی بنانے کی اپیل۔ بھاولپور میں میپکو ماڈل ٹاؤن کا ڈویژن کا عملہ غائب، سب ڈویژن ستلج شاہدرہ اور ماڈل ٹاؤن ایک کا دفتر خالی، کمروں کو لگے تالوں کی فوٹیج روہی نے حاصل کر لی۔ مسائل کے حل کے لیے دفاتر آنے والے سائلین مشکلات سے دوچار۔ بھاولپور کے علاقہ مسافر خانہ میں دکاندار سراپا احتجاج، پیرا فورس کے اہلکاروں کی طرف سے تشدد کا نشانہ بنانے کا الزام، اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل۔ ادھر لودھرا میں تجاوزات مافیا، گیراں فروشوں کو جرمانہ۔ ملتان میں 4 ماہ بعد بھی سیلاب متاثرین کی مشکلات کم نہ ہو سکی، کسی کو امدادی رقم کم ملی اور کوئی محروم رہا۔ متاثرین کا اسپورٹس گراؤنڈ کیمپ میں احتجاج، مظاہرین کا کہنا تھا کہ رقم نہ ملنے پر مایوس ہو کر واپس لوٹ رہے ہیں۔ بھاولپور کے سیلاب متاثرین ڈیپٹی کمشنر آفس کے باہر سراپا احتجاج، رسول پور، بھوڑا اور موزہ بیٹ احمد کے متاثرین کا احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا تھا احمد پور کے 36 مواضعات کو آفت زدہ قرار نہیں دیا گیا۔ ان 185 الیکشن میں پیپلز پارٹی کو شکست، پی پی رہنما نے گھر پر لگا پارٹی پرچم سردگو کر دیا۔ شبلی شبخیز گوری کہتے ہیں بھرپور الیکشن لڑا مگر قیادت نے سپورٹ نہیں کیا۔ ایس ایف حکام کی ملتان ایئرپورٹ پر کارروائی، خاتون مسافر کے بیگ سے 8.5 تولہ سونا برآمد۔ خاتون مسافر نجی ایئر لائن کی پرواز سے شارجہ روانہ ہو رہی تھی، سونے کی اینٹیں کسٹم ٹیم کے حوالے کر دی گئیں۔ وزارت ماحولیاتی تبدیلی کے وفد کا دورہ ملتان، کیمیکلز آف کنسرن کے استعمال و اخراج میں کمی بارے بریفنگ، محفوظ، پائیدار اور غیر زہریلی پیداوار کو فروغ دینا ہے، ٹریننگز اور آگاہی، ٹیکسٹائل ایس ایم ایز کی میپنگ پر بھی گفتگو۔ درخت ماحولیاتی آلودگی کے خاتمہ کے لیے ناگزیر، راجن پور میں شجرکاری، ڈی سی شفقت اللہ مشتاق، کنزرویٹو طارق نسیم چوہان نے پودے لگائے۔ جنگلات کی دیکھ بھال پر سب ڈویژنل فارسٹ آفیسر اسد خلیل کو شیلڈ سے نوازا گیا۔ صنف نازک پر تشدد کسی صورت قابل قبول نہیں، خواتین پر تشدد کے خاتمے کا عالمی دن آج منایا گیا۔ انسداد تشدد مرکز ملتان میں خواتین پر تشدد کے خاتمہ کے لیے تقریب، دارالامان رحیم یار خان میں خصوصی پروگرام۔ طلبہ میں تخلیقی سوچ اور مثبت سرگرمیوں کا فروغ، ملتان سمیت پنجاب کے سرکاری اسکولز میں ہیپی لرننگ آور نافذ، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو لرننگ آور نافذ کرنے کی ہدایت، ڈویژنل ڈائریکٹرز اور سی ای اوز کو نوٹیفکیشن ارسال۔ ویمن یونیورسٹی ملتان میں 2 روزہ عالمی کانفرنس، اے آئی، کمپیوٹنگ، ڈیٹا سائنسز موضوع ہے، ملکی اور غیر ملکی ماہرین کی شرکت، کلاؤڈ ٹیکنالوجی پر تحقیقی مقالے پیش، مصنوعی ذہانت اور ڈیٹا سائنس کے جدید رجحانات زیر بحث۔ جناحات رحیم یار خان میں فکر اقبال، فکر فرید کانفرنس، انجمن اساتذہ کے زیر اہتمام علمی و ادبی نشست، علماء، اسکالرز کی شرکت، نوجوانوں کی تربیت اور رہنمائی پر اقبال و فرید کے افکار پر لیکچرز۔ نیب کے زیر اہتمام کرپشن کے خاتمہ کے لیے آگاہی مہم، گورنمنٹ گریجویٹ کالج آف سائنس ملتان میں تقریری مقابلے، بدعنوانی کے خاتمہ کے لیے نوجوانوں کے کردار پر روشنی ڈالی گئی، ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان سے طلباء کی شرکت۔ بھکر میں محکمہ سوشل ویلفیئر کی جانب سے 173 خصوصی افراد میں ویل چیئر تقسیم، ایم پی عامر عنایت شہانی کا کہنا تھا کہ خصوصی افراد ملک کا حصہ ہیں، ان کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ معذوروں کی خدمت کے لیے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ لودھرا متحرک، صنعت زار آفس کے باہر دیوار شفقت قائم،
سردی کی مناسبت سے گرم کپڑے لٹکا دیے گئے. کمشنر ملتان نے دیوار شفقت کا چند روز قبل افتتاح کیا تھا. ٹیلنٹ پروموٹ کرنے کا پی سی بی کا اقدام. رحیم یار خان میں انٹر کلب چیمپئن شپ. ضلع بھر کے 16 کلبز کی ٹیمز کی شرکت. چیمپئن شپ 3 دسمبر تک جاری رہے گی. پرسوز اور سحر انگیز خوبصورت آواز گلوکار سلیم رضا کو ہم سے بچھڑے 42 برس بیت کے. سلیم رضا کے گائے گیت آج بھی لوگوں کو یاد. اور معروف ستار نواز استاد رئیس احمد خان کا یوم پیدائش. رئیس خان کا شمار دنیا کے چند ستار نوازوں میں ہوتا ہے. استاد رئیس مختلف راگوں کے امتزاج پر مبنی کلام بھی گاتے تھے.